الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا حاجت روا ہے، جو مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المرسلین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماؤں اور بہنوں،
دنیا میں انسان بسا اوقات مختلف مصائب میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں الجھ جاتا ہے، اور بڑا زور لگانے کے بعد، بڑی سفارشات لڑانے کے بعد، لوگوں کے پاس جانے کے بعد، پیسہ لگانے کے بعد نہ اس کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، کاروباری اگر نقصان ہوا تو نہ اسے کاروبار میں فائدہ ملتا ہے، اولاد کے معاملے میں کوئی ٹینشن ہے تو سب کچھ دے دیا، لوٹا دیا، گھر بیچ دیا، اولاد کا معاملہ بھی حل نہ ہوا۔ پھر صرف ایک آخری دروازہ وہ دیکھتا ہے آسمان والے کا، نگاہیں اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ دنیا نے جواب دیا، انکار کیا، میرے مصائب دیکھ کر، میری تکلیف دیکھ کر، میری بیماری دیکھ کر آہستہ آہستہ سبھی مجھ سے الگ ہو گئے، اب آخری دروازہ تیرا دروازہ ہے، تیرے پاس آیا ہوں، تو مجھے خالی نہ لوٹانا، میری آرزو، میری حسرت، میری خواہش، میری تمنا، میری مراد اللہ تو پوری کر۔ اور اللہ حدیث قدسی میں بھی ہے، ساری زندگی کے گناہ گار کو، ساری زندگی کے گناہ کرنے والے کو، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، جو کبھی نماز ایک بھی پڑھنے مسجد ہی نہیں گیا، جس نے کبھی قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی، اپنی جوانی کو عیاشیوں میں گزارا، بدماشیوں میں گزارا، آوارہ پن میں گزارا، اور عین بڑھاپے میں جب اولاد بھی چھوڑ گئی، دوست یار بھی چھوڑ گئے، صحت بھی جواب دے گئی، ہر کسی نے منہ موڑ لیا، جیب بھی خالی ہو گئی، وہ لوگوں سے بچتا بچاتا اللہ کے گھر میں آ کے جب سجدہ ریز ہوتا ہے، مولا اگرچہ دیر ہو گئی لیکن آیا ہوں تیرے دروازے پہ، اگرچہ عمر گزار کے آیا ہوں، تو اللہ اس قدر راضی ہوتا ہے، اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے سے پہلے اس کو معاف کر دیتا۔ آیا پوری زندگی میں ایک بار، اللہ فرماتا ہے دیکھو دیر ہوئی، آیا تو ہے، اور میں نے اسے معاف اس لیے کیا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ اب معافی مجھے کس سے ملنی ہے، میں نے اس کے ایمان پر اسے معاف کیا، اسے پتہ ہے کہ وہ آسمان والا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے، وہ پریشانی اور پشیمانی کو بھی دیکھتا ہے، اور جاؤ میرے فرشتوں اسے بتا دو میں نے اسے معاف کر دیا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب اس کے برعکس اللہ نے ہمیں رزق دیا، اولاد بھی دی، دکانداریاں بھی دی، کاروبار بھی دیا، بیوی بچے بھی دیے، صحت بھی دی، اس کے برعکس سب کچھ لینے پر اگر آہستہ آہستہ ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے، اللہ فرماتا ہے ایسے متکبر کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ متکبر ہے اصل میں جس کی قرآن نے وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہی نہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہی نہیں، رسمی سے کلمات پڑھے، رسمی سے انداز میں بیٹھے، 2 منٹ 2.5 منٹ کی دعا کی، وہ بھی کبھی کوئی معاملہ بنا، اور جو اللہ کی اس عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے، دعا کو اللہ نے قرآن میں عبادت قرار دیا، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، انہیں بتا دو یہ جہنمی ہے، میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔
परेशानी क्यों आती है, बीमारी क्यों आती है, तकलीफ क्यों आती है, मुसीबत क्यों आती है? ऐन मुमकिन है कि अल्लाह इतना पसंद करता है उस बंदे को, मैं इसे किसी इम्तिहान में मुब्तला करूं, ये दुआ मांगेगा, ये बड़ा मेरे करीब होगा, ये बार बार आएगा, ये बार बार हाथ फैलाएगा, ये बार बार झोली फैलाएगा, ये बार बार सजदा करेगा, ये तन्हाइयों में बैठकर उठेगा, वज़ू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, और जब मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा, मेरे फरिश्तों मैंने इसके हालात किए ही इसलिए है कि ये मेरे पास आ जाए, इसका हाथ फैलाना मुझे बड़ा पसंद है, इसका दामन फैलाना मुझे बड़ा पसंद है, और जितनी बार दामन फैलाएगा उतना ज़्यादा अजर, उतना ज़्यादा सवाब, और उतने ज़्यादा जन्नत में इसके दर्जे में बुलंद करता चला जाऊँ। यहाँ दुनियादारी में भी मिसाल दी जाती, एक आदमी को आप पसंद ही नहीं करते हैं, नफरत करते हैं उससे, और किसी ज़रिए से किसी ताल्लुक़ से वो आ गया, आप बड़ी जल्दी से उसका वो काम करेंगे, यार इसे दफ़ा करो, मैं इसे देखना ही नहीं चाहता, यार इसे भेज दो वापस, ये चाहिए, अच्छा ले जाओ और जाओ। लेकिन कोई प्यारा आ जाए, आप जानबूझकर लेट करेंगे, तुम्हारा काम तो कर दूंगा लेकिन आज मेरे पास रहो, यार कल का दिन भी मेरे पास रहो, यार एक रात मेरे पास गुजारो, पैसे चाहिए दे तो आप अभी सकते, लेकिन मोहब्बत है उससे, प्यार है उससे। और जो अल्लाह से जिस कदर मांगता है, अल्लाह उस कदर ही उसे अपने करीब कर लेता। बल्कि अल्लाह से मांगने वाले देखे कैसे हैं, हज़रत सालम इब्ने अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े ताबी हैं, बहुत बड़े ताबी, सहाबा कराम से तालीम लेने वाले, सहाबा कराम के घरों से तालीम लेने वाले, और बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, और उस वक्त का बादशाह, उस वक्त का खलीफा हशाम इब्ने अब्दुल मलिक, उसकी नज़र पड़ जाती है, बादशाह है, और तड़प उठा कि वक्त का मुहद्दस, वक्त का वली, वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सर और वक्त का सबसे बड़ा फ़कीह सालम इब्ने अब्दुल्ला है रहमतुल्लाह अलैह। जल्दी से करीब हुआ, सलाम दुआ हुई, खलीफा है, वक्त का बादशाह है, और सामने एक फ़कीर है सालिम इब्ने अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह कहने लगा, हज़रत कभी आपने मेरी तरफ कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, आप सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, मुफस्सर कुरान हैं, सबसे बड़े फ़कीह हैं, सबसे बड़े आलिम हैं, और मदीना और मक्का के सबसे बड़े आप अल्लाह के इबादत गुजार बंदे हैं। हज़रत मुझे भी हुक्म करें, मैं बादशाह हूँ, मैं वक्त का खलीफा हूँ, मुझे हुक्म करें, कोई आपकी ज़रूरत, कोई आपकी तमन्ना, कोई आपकी मजबूरी, कोई आपकी ख्वाहिश। सालिम इब्ने अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब क्या दिया, अल्लाह की कसम है मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह से मांगना शुरू कर दे, कायनात सारी पीछे हो जाए, अल्लाह हमारी मदद ऐसे करेगा, हम लोगों को देने वाले बन जाएंगे, लोगों से लेने वाले नहीं बनेंगे। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने जब वक्त के बादशाह की बात सुनी, कहने लगे, खलीफा हशाम मुझे शर्म आती है, मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर किसी गैर से मांगूं। शर्मिंदा हो गया बादशाह, कहने लगा, जी मुझसे गलती हो गई, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में खड़े होकर किसी और से कैसे मांग सकता हूँ। कहने लगा, जी मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। बाहर खड़ा हो गया, तवाफ़ करते रहे, नफल पढ़ते रहे, और बादशाह बाहर खड़ा। और जब आप इस इबादत से फारिग हुए, हरम से बाहर आए, तो बादशाह सामने खड़ा, कहने लगा, जी अब तो आप अल्लाह के घर से बाहर आ गए, अब बताइए आपकी क्या खिदमत करूं। सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, दुनिया की ज़रूरत पूरी करोगे कि आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे? तुम बादशाह हो, ये बताओ, मेरी दुनिया की ज़रूरत पूरी करोगे कि मेरी आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे? हशाम इब्ने अब्दुल मलिक रोने लग गया, कहने लगा, जी आखिरत का तो मुझे भी पता नहीं, मैं किस हाल में होऊंगा, आखिरत की ज़रूरतें कौन पूरी कर सकता, दुनिया की कोई ज़रूरत बताए।
آپ مسکرائے اور فرمایا دنیا تو آج تک میں نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی ہے، جس نے دنیا بنائی دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں۔ ہاں آخر وہ کہنے لگا حضرت پھر اتنا عرصہ اتنا ٹائم جو میں باہر کھڑا رہا ہوں میرے لیے بھی دعا کر دے کہ اللہ میری آخرت کو بہتر کر دے۔ دعا وہ چیز ہے اور سب سے بڑی چیز، ہمارے بھائی میں بھی کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ ہم دعا بھی مانگتے، ہم اللہ کے ہاں آ کر روتے بھی ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم جھولی بھی پھیلاتے ہیں، ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم دعا کر رہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری دعا کی قبول نہ ہونے کی وجہ کیا؟ ایک سب سے بڑی رکاوٹ پتہ ہے کیا؟ کہ آپ کی دعا آسمان پر جا بھی رہی ہے، قبولیت کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وہ جس پہ آپ نے کوئی ظلم کیا وہ شخص رکاوٹ بنا ہوا، وہ جسے آپ ابھی گالی دے کر آئے جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیتے آپ کی دعا آسمان پہ نہیں جا سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار لوگوں کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں اور میں تو ایک عرصے سے مانگ رہا۔ آپ کی دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ وہ ظلم ہے جو آپ کسی پہ کر بیٹھے، تھپڑ تو نہیں مار بیٹھے، گالی تو نہیں دے بیٹھے، الزام تو نہیں لگا بیٹھے، اور الزام پہ الزام لگانے والا بھی یہ سوچتا ہے یہ کوئی بڑی بات، وہ اچھا یار میں نے بھی سنا تھا میں نے بھی کہہ دیا، مجھے کیا پتا۔ یہ آدمی جس پہ میں نے کوئی الزام لگایا ہے میں نے بھی سنی سنائی بات ہی آگے کر دی۔ اب جب تک آپ اس سے جا کے معافی نہیں مانگتے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کا کندھے تک اس کا بازو کٹا ہوا، کندھے تک بازو کٹا، اور وہ چیخ رہا ہے رو رہا ہے، اور لوگوں کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا، لوگوں کبھی اپنی صحت اپنی جوانی اپنی طاقت کے مان پہ اپنے پیسے کے بھروسے پہ کبھی کسی پہ ظلم مت کر بیٹھنا۔ میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا تمہارا ایک بازو کندھے تک کٹا ہوا اور تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی نظر نہیں آتی، بڑی مشکل سے تمہیں نظر آتا، اور تم ایک ہی بات ہر روز آ کر کہتے ہو، چوک میں کھڑے ہوتے ہو ایک ہی بات کہتے ہو لوگوں کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں جب جوان تھا طاقتور تھا میں اپنے علاقے میں سب سے بڑا نام رکھتا تھا، جیسے ہمارے علاقوں میں بھی ہوتے یار اس کے قریب کہیں مت جانا، وہ سب سے بڑا چودھری ہے، وہ پاورفل آدمی ہے، اور گزرو تو سلام کر کے گزرو، کہیں وہ ناراض ہو گیا تو پھر دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کرتا کیا۔ میں بھی اسی طرح کا تھا، اور ایک دن میں دریا کے کنارے چل رہا تھا، میں نے ایک مزدور کو دیکھا، مچھیرے کو دیکھا، اس کے کندھے پر ایک مچھلی تھی۔ میں نے کہا اتنی مجھے پسند آئی، میں نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو، میں اس علاقے کا بڑا ہوں۔ اور وہ کہنے لگا کہ تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، تو امیر ہے میں غریب ہوں، 2 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، آج یہ مچھلی ملی ہے، اللہ نے یہ میرا رزق ہے جو مجھے دیا ہے، مجھے گھر جانے دے میرے بچے انتظار کر رہے۔ کہنے لگا مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، اسے برا کہا، اور مچھلی اس کے کندھے سے اتار کے میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ غریب تھا، تھپڑ کھاتا رہا، اور جب میں جا رہا تھا وہ مچھلی جو میں نے اپنے کندھے پہ رکھی وہ اچانک تڑپی اور اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ میری انگلی پر چھوٹا سا زخم کر دیا، اور میں نے کہا اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ گھر پہنچا، وہ درد بڑھتا چلا گیا اور پوری رات میں اس درد کی شدت سے سو نہیں سکا۔ اب یہ مالدار بھی ہے، روپے پیسے والا بھی ہے، اور علاقے میں سب سے بڑی شہرت رکھنے والا بھی ہے، مالدار بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ ساری رات کہنے لگا
جس انگلی پر مچھلی نے کاٹا تھا اس درد نے مجھے سونے نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی تو میری انگلی نیلی ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کر طبیب کے پاس گیا کہ یہ دیکھو یہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ کہنے لگا یہ وہ زہر ہے جو تیرے جسم میں پھیل سکتا ہے، کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ تمہاری اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا۔ کہنے لگا میری ایک انگلی کاٹ دی گئی۔ میں گھر آیا، وہ درد بڑھتا بڑھتا میرے پورے ہاتھ پر پھیل گیا۔ پھر میں رات تڑپتا رہا، روتا رہا، اس درد نے مجھے سونے نہ دیا۔ پھر میں طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا اب یہ پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہ زہر تو رک ہی نہیں رہا۔ میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر میں گھر آیا، پھر وہ درد آگے بازو تک سرایت کر گیا۔ پھر میں تڑپتا رہا، روتا رہا، چیخے مارتا رہا درد کی شدت سے۔ پھر میں طبیبوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کوہنی تک بازو کٹوا دو۔ انگ انگ کر کے کاٹا جا رہا، ایک ایک عضو کاٹا جا رہا۔ اور پھر میں طبیب کے پاس گیا، اب کوہنی تک میرا بازو کٹ چکا۔ اس نے کہا کہ ایسا مریض تو زندگی میں میرے پاس نہیں آیا۔ انگلی کاٹی تو زہر آگے بڑھ گیا، ہاتھ کاٹا تو زہر پھر نہ روکا، کوہنی تک بازو کاٹا تو زہر پھر نہ روکا۔ او بھائی تو کر کے کیا آیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے تمہارے پورے بدن کو کاٹنے کا ایک فیصلہ ہو چکا۔ تو کر کے کیا آیا؟ کہنے لگا پھر میں رویا اور تڑپ تڑپ کے میں نے اس طبیب کو، اس شخص کو یہ ساری بات بتائی کہ کچھ دن پہلے ایک مچھلی والا تھا، اس کے چہرے پر تھپڑ مارے، اسے گالیاں دی اور مچھلی چھین کر اپنے گھر لے آیا۔ بس مچھلی نے میرے انگلی پہ کاٹا اور زہر شروع ہو گیا۔ کہنے لگا اس سے پہلے کہ تیرے وجود کو آہستہ آہستہ کر کے کاٹا جائے، جلدی کر، جا اس کے پاس، وہ جہاں تمہیں ملے اس کے قدموں میں گر جا۔ جب تک تو اس سے معافی نہیں مانگے گا تیرے بدن کو اسی طرح کاٹا جاتا رہے گا۔ یہ زہر دنیا کا کوئی طبیب روک نہیں سکتا، اس زہر کو کوئی نہیں اسے سٹاپ لگا سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے انتقام لیا جا رہا ہے اس کا۔ تو ساری ساری رات دعائیں کرتا ہے، تو تڑپتا ہے، تو یہ بھی کہتا ہے اللہ تم معاف کر یہ بیماری، یہ تکلیف، لیکن اس کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے پاگلوں کی طرح میں پھرتا اور اس درد کو برداشت کرتا، اور زہر میرے کندھے تک پہنچ گیا۔ ایک جگہ جاتے ہوئے میں نے اسے دیکھ لیا، میں جاتا ہی اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں اس کے قدموں سے ساری نہ اٹھاؤں کہ میں اس وقت تک میں اس معاشرے کا سب سے بڑا آدمی، سب سے مالدار آدمی آج کس حالت پہ پہنچا ہوا۔ کہنے لگا یہ تیرے قدموں پہ اپنا چہرہ رکھا، یار تو مجھے معاف کر دے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، یہ نہ ہو کہ میرے دوسرے بازو تک زہر آ جائے اور دوسرا بازو کٹنا شروع ہو جائے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا شاید تو بھول گیا، لیکن رب نہیں بھولا، وہ رب تیرا انتقام لے رہا، وہی شخص ہو جس نے دریا کے کنارے تجھے مارا تھا۔ وہ مچھلی والا بھی رونے لگ گیا، کہنے لگا ہائے تیرا کیا حال ہو گیا، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے، معافی کا لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اور وہ بازو جو دن رات جس کا درد مجھے سونے نہیں دیتا، ایک دم سے وہ زہر بھی ختم ہو گیا، وہ درد بھی جاتا رہا۔ میں جب اپنے آنسو خشک کر کے واپس پلٹا تو میں نے مچھلی والے سے کہا کہ تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تمہیں مارا تھا اور مچھلی چھینی تھی، تو نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے جب تو جا رہا تھا میں نے صرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی اور کہا اللہ یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے مجھے مار کے گیا ہے، تو میرا وکیل بن جا، تجھ سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے، اسے ذرا بتا کہ طاقت کس کو کہتے۔ ہر دعا رد ہوتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ایک تو اس وجہ سے بھی پڑ سکتی ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی۔ وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبت تمہارے سامنے آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی اللہ تمہیں دکھا رہا ہوتا۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ کہ اگر ایک وقت گزر جائے اور آپ کی دعا محسوس کرتے ہیں کہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو پھر ماضی کی طرف لوٹے،
माजी की तरफ निगाह दौड़ाएं। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे अजीज़ो अकारिब में, मेरे दोस्तों और यारों में, मेरे खूनी ताल्लुकात में से कोई ऐसा तो नहीं जिस पे मैं जुल्म करके आया, कोई ऐसा तो नहीं कि जिसके पर मैंने ज़्यादती की और उसे गरीब होने की वजह से मैं कभी उससे माफ़ी मांगने नहीं गया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि चल यार रब के लिए मुझे माफ़ कर दे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह की नेमतों से महरूम रहता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफसीर कुर्तबी की रिवायत है, गीबत करने वाले की कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। हम ये कहते हैं हमारे मामलात हल क्यों नहीं होते? यार कर्ज ले लेकर लोगों से उधार पकड़ पकड़ कर मैं कर्ज के पहाड़ तले दबा हूं, मेरा रिस्क क्यों नहीं खुल रहा? क्या है? जो गीबत करता है अल्लाह फरमाते हैं इसकी कोई दुआ मैं कबूल नहीं करूंगा। क्या है? किसी के बारे में बात करना। पिछले जुमे भी इशारा किया, गीबत है क्या कि जो ऐब किसी में पाया जाता है वो लोगों को बताना, इसे गीबत कहते हैं। जब आपने ये कह दिया ना फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, अल्लाह ने कहा तूने ये कर तो दिया, अब तेरी कोई दुआ मैं रब कबूल नहीं करूंगा। तो इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाह, यानी जुबान इस हद तक नापाक हो जाती है कि इस जुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज अल्लाह कबूल ही नहीं करता। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाने वाला जब तक तौबा नहीं करता, हराम नहीं छोड़ता, अल्लाह इसकी भी कोई दुआ कबूल नहीं करता। यहाँ तक कि बैतुल्लाह चला जाए, यहाँ तक पाकिस्तान से सऊदी अरब पैदल जाए। और हदीस में भी ऐसा है, एक शख्स लंबा सफर करके दिन और रात चलते चलते उसका लिबास फट गया, पांव फट गए, चेहरे पर चोटें, हाथों पर चोटें, कभी कांटों पे गिरता है, कभी पत्थरों पे गिरता है, इस नियत से कि बैतुल्लाह तक पहुंचूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुबार आलूद उसके बाल हो गए, जिस्म गुबार आलूद है और जगह जगह पे कांटे और पत्थरों पर गिरने के निशानात है, खून बह रहा है, और वो बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर कहता है, ऐ रब्बी औ या रब्बी, ऐ अल्लाह देख ले मैं कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचा हूँ। अल्लाह जूते भी टूट गए, पाँव भी फट गए, लिबास भी फट गया, सर गुबार आलूद है, अल्लाह महीनों का सफ़र करके तेरे दरबार पे आया हो। बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के वो बार बार या रब्बी कहता है। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाते हैं, बताओ मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूं कि जो लिबास इसके बदन पे है वो हराम की कमाई का। तुम बताओ कि ये महीनों का सफर तय करके आने वाला, इसके पेट में अब तक भी ग़िज़ा का जो लुकमा है वो हराम की कमाई का है, और ये समझता है कि बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़ लेने से मेरी दुआएं कबूल हो जाएगी। जब तक हराम का लिबास बदन पर है, जब तक हराम का लुकमा पेट में है और वो जुज़्व बन गया आपका और खून का हिस्सा बन गया, ये हराम छोड़ने वाला भी अल्लाह से अपनी कोई बात मनवा नहीं सकता। एक लुकमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात आपको याद होगी, सुनाई होगी। यहाँ पर खुतबान मुदर्रिसीन ने कि जिंदगी का एक मौका के फाल निकालने वाला वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को आकर खाना दे जाता है, और आप बार बार मुंह में उंगली डालकर क्या करते हैं और अपना मैदा वाश करते हैं कि ऐसी ग़िज़ा मुझे नहीं चाहिए। जिसने गीबत की और जिसने हराम खाया, कोई उसकी दुआ कबूल नहीं। यही मेन वजूहात, हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अब इससे बड़ी बात, अल्लाह ना करे कोई शख्स इन बातों में शामिल हो। तफसीर कुर्तबी की सही रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ और कीना रखा, उसकी कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। उसकी औलाद उसके सामने तड़पती रहे, मरती रहे, और वो रो रो कर दुआ करे कि अल्लाह मेरी औलाद को ज़िंदगी दे, या अल्लाह इसे सेहत याब कर दे,
وہ خود بیمار ہو جائے، وہ تڑپتا رہے کہ یا اللہ کئی سال گزر گئے بیماری میں، اب تو مجھے صحت دے، جب تک وہ اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے بارے میں کینے سے پاک نہیں کرتا، اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، ایسے ہی نفرت تو نہیں پالی ہوئی کہ یہ آدمی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، اس کی برائی بیان کرنا اور اس کی اچھائی سے جلن محسوس کرنا، یہی تو بغض اور کینہ۔ جس شخص کے سینے میں اپنے بھائی کے بارے میں اچھے جذبات نہیں ہے، کینہ رکھتا ہے، یاد رکھے اس کی اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ صاف کرے سینے کو، اللہ جو مجھے دیا، جتنا دیا میں اس پہ راضی ہوں، یا اللہ میں وہ شخص ہوں کہ دنیا کے کسی شخص کے لیے میرے دل میں، میرے سینے میں میل نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بیٹھے، ابھی ایک شخص آنے والا ہے اور کسی نے دیکھنا ہونا کہ اللہ نے اسے جنت عطا کی ہے تو وہ ابھی مسجد میں آئے۔ صحابہ کرام بار بار چہرے موڑ کر دیکھ رہے، اور آیا کون آیا؟ ایک غریب سا انصاری صحابی، جس کے پاس دولت نہیں، یعنی یہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ بہت زیادہ صدقے کی وجہ سے، پتہ نہیں، غریب سا ہے، وضو کیا اور اپنی چپل کو یوں اپنی بغل میں لے کر وہ آگے بڑھ رہا، اور صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ہائے تو جنتی ہے، تجھے کیا پتا نفل پڑھنے والے کہ زبان رسالت سے تمہیں جنت مل چکی ہے، تو چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صحابی کہتا ہے میری خواہش ہوئی، میرے دل میں آیا، یار میں اس کا عمل دیکھوں جا کر، یار میں بھی جنت لے لوں۔ کس قدر وہ نصیب والا کہ ابھی زندہ ہے، دنیا پہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا، جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا، اللہ نے کنفرم اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ اس کا عمل کوئی اتنا بڑا کہ حساب و کتاب، مرنا اٹھنا اور محشر میں پیش ہونا، نامہ اعمال تلنا، 100 صعوبتیں، 100 مشقتیں ہے، لیکن یہ وہ ہے جس کو رب نے جنت عطا بھی کر دی ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، یہ کنفرم جنتی ہے۔ صحابی کہتا میں اٹھا، اس کا پیچھا کرتے کرتے تھوڑا دور نکلا، بستی سے چھوٹا سا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں بھائی کون ہو؟ میں نے کہا یار میں مہمان بننا چاہتا، یار تیرے پاس رہنا چاہتا۔ میرے بھائیوں کیسے اللہ کے ہم قرب پاتے؟ ہمارے یہاں اب یہ رواج یا یہ خطرناک بیماری جڑ پکڑتی جا رہی ہے کہ کوئی رشتہ دار بھی آ رہا ہے نا تو یار جلدی سے جلدی اسے فارغ کرو، اسے گھر بھیجو، پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، کھانے کا پوچھو، اور دوسری بار رویہ ایسا کر دو کہ وہ رات رہنے کی بجائے سمجھے کہ میرا گھر چلے جانا بہتر ہے۔ یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں سوائے اسلام کے۔ کہنے لگا تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، کہنے لگا آؤ، بسم اللہ، اہلم و سہلن، آؤ میرے بھائی، یہ میرا گھر حاضر ہے۔ ایک رات رہا، میں بڑے قریب سے اسے دیکھتا رہا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا، میں بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی کوئی اللہ کے راستے میں کوئی اس کے پاس ہو تو دے دیتا، نہ ہوتا تو نہ دیتا۔ 3 راتیں گزر گئی، خدا کی قسم ہے کوئی بڑا وہ عمل نہ دیکھا جو وہ کرتا تھا اور ہم نہیں کرتے تھے، اور میں حیران تھا یار ہمیں یہ نہیں ابھی تک کہا گیا کہ تم جنتی ہو، اس کو کہا گیا۔ 3 دن رہا اور چوتھے دن میں نے کہا اچھا السلام علیکم، میں چلتا۔ کہنے لگا آؤ تمہیں دروازے تک چھوڑ کے آتا۔ جب میں پلٹا تو میں نے اس سے کہا یار میں تمہیں حقیقت بتا ہی دیتا ہوں، تو اس طرح وضو کرنے سے، مسجد میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا ابھی جو اس دروازے سے آئے گا جبریل بتا کر گیا ہے وہ جنتی آ رہا۔ اس صحابی کی چیخیں بلند ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میرے لیے، کیا میرے لیے کہا گیا؟ میرے لیے اللہ کا فرشتہ اترا؟ کیا میرے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنتی ہوں؟ کہنے لگا ہاں تو جنتی ہے، میں نبی کی زبان سے سن کے آیا اور میں تیرا عمل دیکھنے آیا۔ اس نے کہا جو دیکھا ہے وہی عمل کرتا۔
जब मैं वापस पलटा तो उस अंसारी सहाबी ने कहा हाँ 1 मिनट, याद आया, शायद ये वो अमल हो जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे एडवांस जन्नत दे दी है। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अपनी ज़िंदगी की हर रात सोने से पहले ये कह कर सोता हूँ, अल्लाह कायनात में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके बारे मेरे दिल में मैल हो। अल्लाह अगर मैं मर जाऊँ मैं सबको माफ़ करके सो रहा। या अल्लाह कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसने मुझ पर ज्यादती की, जुल्म किया, या अल्लाह मैंने उसका भी माफ़ कर दिया। अल्लाह सोने से पहले तुझे गवाह बनाकर कह रहा हूँ, मेरा दिल कीने से पाक है, मेरा दिल बुग़्ज़ से पाक है। अल्लाह मैंने कभी किसी पे हसद नहीं किया, जितना तूने मुझे दिया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और जितना किसी और को दिया उस पर भी मैं तेरी तारीफ करता। वो सहाबी चीख उठा, कहने लगा हाँ हाँ वल्लाही, हाँ हाँ यही वो अमल है कि हमसे पहले तू जन्नत ले गया। मेरे भाइयों, दुआ के कबूल ना होने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो दिलों का कीना है और गीबत है। ला यदखुलुल जन्नत कत्तात। एक वो आदमी है, यहाँ 2 आदमी बैठे बात कर रहे और वो बाहर निकला और अपने दोस्त से कहता है, पता है आज मस्जिद में क्या हो रहा, पता है आज की मीटिंग में तेरा नाम लिया गया और तेरे बारे में ये बात की गई। इधर वो चुगली खाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना इसकी कोई दुआ अल्लाह कबूल करता है, ना अल्लाह इसे जन्नत अता फरमाएगा। ये जहन्नमी आदमी है, जिसको दुनिया में जहन्नमी कह दिया गया, उसकी दुआ क्या कबूल होगी। हम देखें। और तीसरा सबब क्या होता कि हमें अल्लाह के नेक बंदों से आहिस्ता आहिस्ता हम इतनी दूरी इख्तियार कर लेते हैं कि उनकी सोहबत को छोड़ दी, अल्लाह ने अपनी रहमतों की बारिश हमसे ख़त्म कर दी। सहाबा कराम खुद नेकी करते थे, सहाबा कराम खुद भी नमाजें पढ़ते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हाजिर होते, दुआ भी करवाते, ताबईन सहाबा के पास जाते थे, ये अल्लाह का नेक बंदा, ये अल्लाह का प्यारा है, मैं भी नेकी करता हूँ, मैं अल्लाह के इस नेक बंदे से भी दुआ करवाऊँ। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं को कबूल करता। हमने इस अमल को भी छोड़ा जो सहाबा का था, जो ताबईन का था, जो तबा ताबईन का था। हम दुआ खुद करते हैं, बाजी खुद ही कर लो। अपने लिए दुआ करना बहुत बड़ा काम है। अल्लाह का नेक बंदा कोई आपकी नज़र में है, जाकर उससे दुआ करवाना, यह भी सहाबा का अमल है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर से नहीं फरमाया था कि उमर अगर तेरे दौर में अवैस तुझे करनी नजर आ जाए, मिल जाए, तो उसके लिए अपने हक में दुआ करवा लेना। और हजरत उमर को मिले और फरमाया अवैस दुआ करो। अवैस रोने लगे कि मैं ताबी, आप सहाबी, और आप वो कि आपकी जुबान अल्लाह कुरान बना दे, और आप वो कि नबी की ज़ियारत करने वाले, मैं दुआ करूं। फरमाया ये हुक्म भी रसूलुल्लाह का था कि वो मिल जाए तो उससे दुआ करवाना, और दुआ करवाना वो भी हमने छोड़ दिया। तीसरा बड़ा अमल जिससे हमें कामयाबी मिलती है, जिससे अल्लाह हमारे मसाइल को हल करता है, जिससे अल्लाह ताला हमारे मामलात को आसान करता है, वो है कि भलाई ऐसी करना कि लोग आपके लिए दुआ करें। आप भी दुआ करते हैं कि लोग आपके लिए दुआ करें कि आसमान से बहुत बड़ी मुसीबत आप पे टूट रही है, उतर रही है, और ऐन उस वक़्त जो आपने किसी से भलाई की, उसने हाथ उठाए हुए है, अल्लाह उसको उस पर रहम करना, वो तो मेरी बड़ी मदद करता है, वो तो अल्लाह बड़े नरम दिल वाला है। और उस दुआ से वो मुसीबत जब टकराती है, वो मुसीबत पास हो जाती है, और ऐन अल्लाह आपको साफ बचा लेता है, वरना आप बच नहीं सकते। सऊदी अरब का मैं अखबार पढ़ रहा था और बहुत सारे वहाँ के उलमा ने भी इस वाक़े को नकल किया कि सऊदी एक नौजवान वो गाड़ी पे जा रहा है और अचानक वो मोड़ काटता है स्पीड में, और कई कल्टियां उसकी गाड़ी खाती है और पूरी कार को आग लग जाती, और लोग खड़े हैं, आग बुझाई जा रही है, और लोगों ने कहा जिस अंदाज से ये आग लगी है गाड़ी को, ये कभी ये गाड़ी बच नहीं सकती। अब्दुल मालिक मुजाहिद ने इसको लिखा
جو الریاض کی ہماری جماعت کے امیر ہے ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی نے لکھا ہے، سعودی عرب کے بہت بڑے محدث، کہ گاڑی پوری گاڑی چل رہی اور جب آگ بجھائی گئی تو گاڑی کا دروازہ کھولا گیا اور سعودی نوجوان اندر سے باہر اس طرح نکلا کہ اس کا ایک بال بھی جلا ہوا نہیں تھا، اور لوگ سڑک پہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں اور حیرت میں گم ہے، پوری گاڑی کو آگ لگی ہوئی، آگ بجھائی گئی، یار تیرا ایک بال بھی جلا ہوا نہیں ہے، وہ بھائی کیا عمل ہے تیرا؟ وہ کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ میری ماں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی اور میرا باپ وفات پا چکا تھا اور میں نے بڑی محنت کر کے تعلیم حاصل کی اور پھر نوکری لگا، آج مجھے پہلی تنخواہ ملی تھی اور وہ پہلی تنخواہ لے کر میں نے اپنی بوڑھی ماں کی گود میں جا کر سارے پیسے رکھ دیے کہ ماں آج تیرے بیٹے کو اللہ نے کامیابیاں دی ہے، اماں جان تیری خدمت کروں، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں، یہ میری تنخواہ ہے، تو مجھے پالتی رہی، اب میرا حق ہے میں تیری خدمت کروں۔ اللہ کی قسم ہے 1 روپیہ میں نے اپنی تنخواہ سے نہیں اٹھایا، اور جب ماں کی گود میں ریال رکھ کے پیسے رکھ کے میں باہر نکل رہا تھا، اس وقت میں نے پلٹ کے دیکھا میری ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی اللہ میرے بیٹے کو ہر مصیبت سے بچانا، اللہ میرے بیٹے کو ہر تکلیف سے بچانا، اللہ میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ لوگوں اللہ کی قسم ہے میری ماں کی دعا ہے، یہ دنیا کی آگ میرا کیا بگاڑ سکتی، یہ کیا کر سکتی کہ جب گھر سے نکلا ہوں میری ماں میرے لیے اپنے بوڑھے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے میری سلامتی مانگے، اور پھر یہ آگ میرا کیا بگاڑ سکتی۔ اور لوگوں نے نوٹ کیا کہ ہاں اپنے لیے دعا کرنا، ماں باپ سے دعا کروانا، لوگوں سے دعائیں کروانا، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی عمل کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے تو ایسا کیا ہے میرے بھائیوں، ماننے والوں نے تو اسباب بنائے، لوگوں کو ڈھونڈا۔ الریاض کے اندر آج بھی وہ شخص زندہ ہے، کلینک پہ بیٹھا اور 500 ریال کی وہ ہفتے میں ایک بار 500 ریال کا ٹوکن لیتا، سب سے مہنگے ہاسپٹل میں جا کر۔ اور ایک بار عبدالرحمن العریفی اس سے کہتے یار میں تو اپنے دوست سے ملنے آیا کئی بار اور تو مجھے یہاں بیٹھا نظر آتا ہے، تجھے کیا بیماری ہے کہ اتنے مہینوں سے یا اتنے سالوں سے تو اپنا چیک اپ بھی کرواتا رہتا ہے؟ وہ عربی نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا میرا رب جانتا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں، میں تندرست ہوں، اللہ جانتا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ 500 ریال کا ٹوکن تم کیوں خریدتے ہو؟ کہتا ہے ہر جمعرات، ہر ہفتے، یعنی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جمعرات کے دن میں یہاں آتا ہوں، ٹوکن لے کر سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، جو مجھے سب سے غریب آدمی نظر آئے کہ یہ مریض ہے، علاج کروانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، میں وہ ٹوکن اسے دے کر چلا جاتا ہوں، اس کے بدلے میں میرا رب گواہ ہے میرے پورے خاندان کو آج تک کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے میرے بچوں کو، میری بیوی کو، مجھے، میرے والدین کو، میرے خاندان کو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ تندرست رکھا ہے کہ میں بیماروں کی مدد کرتا ہوں، اور وہ بیمار ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو تندرستی دے، اللہ اس کی حفاظت فرما، یہ کبھی بیمار نہ ہو، اس پر کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ میرے بھائیوں عمل ایسے ڈھونڈے کہ کسی کے ساتھ نیکی ایسی ہو جائے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں، جہاں آ رہے ہیں، جہاں سے گزر رہے ہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، کوئی ایک بھی آپ کے لیے دعا کرنے والا موجود ہے، دنیا کی کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی، آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا یہ عمل تھا، کبھی ایسا بھی کرے میرے بھائیوں کہ اپنے لیے دعا کرتے ہوئے کبھی ارد گرد دیکھا ہے یار وہ میرا بھائی ہے، وہ بیمار ہے، چل آج اس کے لیے دعا کرو۔ زندگی میں کتنے موقع ہیں میرے اور آپ کے کہ ہم نے ایک بار ہاتھ اٹھائے ہوں کہ اللہ آج میں اپنے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا رہا،
یا اللہ یہاں میرے محلے کا، اس علاقے کا، مانا والا کا، یا اللہ وہ بوڑھا بڑا بیمار ہے، اللہ میں اس کی بیماری دیکھتا ہوں، آج صرف اس کے لیے دعا کر رہا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان عمل کتنا بڑا، جب کوئی مسلمان ہاتھ اٹھا کر اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ اسلام کے ناطے سے میرا بھائی ہے، اللہ اس کے حالات ٹھیک کر دے، اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین و لکا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر، اور تو نے مجھے آسمان سے اس لیے اتارا ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، میں تیرے حکم سے اتر کے اس کے لیے مانگ رہا ہوں، اللہ اسے بھی وہی کچھ عطا کر جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا۔ آپ کے اتنی سی زبان کو حرکت دینی ہے، اللہ فلاں کو تندرست کر دے، اسی وقت آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، میں تیرے حکم سے اس کے لیے مانگ رہا۔ جب فرشتے آپ کے لیے دعائیں مانگے، جب اللہ کے فرشتے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں اور دعا مانگ رہے ہوں، کیونکہ فرشتوں کا قانون کیا ہے، فرشتے کیسے بولتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہ، وہ اللہ کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا۔ جب اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے حکم کے بعد وہ آپ کے لیے کر رہا، یعنی اللہ خود چاہتا ہے میرے فرشتوں اس کے لیے مجھ سے مانگو۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے ایک دن پوچھا حضرت تہجد کی نماز میں ہمیشہ آپ اپنے دوستوں کے لیے دعائیں مانگتے، ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے مانگتے، میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا آپ اپنے لیے بھی کچھ مانگتے ہو۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں؟ میں لوگوں کے لیے مانگتا ہوں، آسمان کے فرشتے میرے لیے مانگتے، آسمان کے فرشتے میرے لیے مانگتے۔ کبھی اس طرح کا عمل آپ کریں گے، اگر دل کے کسی کونے میں بغض کا ایک ذرہ بھی ہے تو اس دعا کی وجہ سے وہ باہر نکل جائے گا۔ جب آپ کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو پھر حسد کہاں سے آئے، جب کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو بغض کہاں رہے گا، جب کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو اس سینے میں پھر کینہ باقی نہیں رہے گا، یہ سینہ صاف ہوگا۔ اللہ موت سے پہلے جنت کی ضمانت عطا فرمائے، موت سے پہلے اللہ مقدر میں جنت لکھ دے گا کہ اس کا عمل اتنا بڑا۔ تین چیزیں یاد رکھے، ایک اپنے لیے مانگنا، کوئی مصیبت آئے اس کے دو اس کے ویوز ہے، ایک تو اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب آ جائے، تکلیف میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دوسرا اس وقت اپنے طور پر یہ خیال کرے اس تکلیف کے پیچھے کسی پر کوئی کیا ہوا ظلم تو نہیں ہے، کسی کو میں نے برا تو نہیں کہا، ان ایام میں انہیں ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ، اور تیسری بات دعا کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے قبول نہیں ہو رہی تو جس پہ کوئی زیادتی ہوئی اس سے جا کر معافی مانگیں، آپ کی ساری دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ چوتھی بات، دل کے اندر کبھی کینہ بغض یا اگر کبھی غیبت کریں گے تو اس سے بڑا اور نقصان کیا ہے کہ ہماری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوگی۔ اور پانچواں کہ اللہ سے کامیابیاں لینے کا طریقہ یہ ہے لوگوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کر دیں کہ لوگ مانگتے رہے، اللہ اس شخص کی دعا رد کرتا ہی نہیں جو اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا۔ تو جب ہمارے لیے دعائیں ہوں گی ہمارے بگڑے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔